السلام علیکم۔ دونوں ایوانوں پر کنٹرول حاصل ہونے کے باوجود جو بائیڈن کے لیے حکومت کرنا آسان نہیں، کیونکہ 20 جنوری کو ٹرمپ از ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعرہ امریکہ میں عام ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ ہم ایک غیر معمولی دور میں جی رہی ہیں۔ 6 جنوری کو امریکہ میں کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا صدر جو انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو، اقتدار کی منتقلی نہ چاہتا ہو اور جو لوگوں کو کانگریس کے امارات پر حملے کے لیے اکسائے، اس نے نہ صرف امریکہ کو ایک دہانے پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے بلکہ خود لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مواخذے کے خطرے سے بھی دوچار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اشتعال انگیز رویے کے حامل شخص سمجھا جاتا ہے اور کیپٹل ہل پر ہونے والے حملہ اس اشتعال انگیزی کی تازہ مثال ہے۔ اپنی مدتی صدارت کے اختتام پر انہوں نے حد عبور کر کے ملک کو بحران کا شکار کر دیا ہے۔ پرتشدد ہجوم کی جانب سے کانگریس کو انتخابی نتائج کی تصدیق سے روکنے کی کوشش تو ناکام ہو گئی، لیکن اس عمل نے ملک کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کیا جسے امریکی مبصرین بدنامی کا دن کہہ رہے ہیں۔ مواخذے کا سبب بننے والے واقعات کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو بغاوت کی ایک ایسی ناکام کوشش کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں سیاست میں دائیں اور بائیں کے علاوہ ایک معتدل طبقہ بھی سامنے آیا اور سیاست میں استحکام کو فروغ ملا۔ یہ ٹرمپ کے اپنے عزائم نے ہی انہیں اور ان کے حامیوں کو تنہا کر دیا۔ اگر وہ اس اقدام سے باز رہتے تو شاید وہ وائٹ ہاؤس کو اس کمزور حالت میں چھوڑ کر نہ جاتے اور نہ ہی انہیں کانگریس کی جانب سے دوسری مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑتا، جو ان کے ایک امتیاز ہے۔ کئی کمپنیوں نے ٹرمپ کی مہم کو عطیات دینا بند کر دیے ہیں اور ان سے کاروباری تعلقات بھی منقطع کر لیے ہیں۔ تاہم ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واقعات انتشار کی شکار ملک کی سنگین حقیقتوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے جو ختم نہیں ہوں گی۔ اس پرتشدد محاصرے کی وجہ بننے والی سیاسی کشمکش کے اشارے بہت پہلے سے ہی نظر آ رہے تھے اور حالیہ انتخابات میں اسے مزید تقویت ملی۔ انتہائی دائیں بازو کے لیے یہ ایک جھٹکا تو ضرور ہے، لیکن ان کا بالکل اختتام نہیں ہے۔ ان واقعات نے ریپبلکن جماعت کے سینئر اراکین اور عام نمائندگان کے درمیان موجود خلیج کو بھی ظاہر کیا ہے۔ مواخذوں کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں ریپبلکن نمائندوں کی بڑی اکثریت یعنی 197 نمائندگان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس سے پہلے کیپٹل ہل پر حملے کے باوجود بھی 147 ریپبلکن نمائندگان نے ہاؤس کی جانب سے انتخابات کے نتائج کی تصدیق کرنے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو بظاہر بائیڈن کے صدر بننے سے ختم نہیں ہوں گی بلکہ امریکی سیاست کا حصہ بنے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک جماعت کو دونوں ایوانوں پر کنٹرول حاصل ہونے کے باوجود جو بائیڈن کے لیے حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کے لیے ایک منقسم ملک کو متحد کرنے کا خواب کو پورا کرنا بھی مشکل ثابت ہوگا۔ ملک کو متحد کرنے کے لیے ملک میں جاری نسلی تناؤ پر توجہ دینی ہوگی اور وہ ایک ایسے دور میں جب کورونا کی وبا امریکہ میں تباہی مچا رہی ہو۔ بائیڈن انتظامیہ کے لیے کرنے کا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی قوم اتفاق رائے اور دو طرفہ تعاون کی ضرورت ہوگی۔ بائیڈن کی جانب سے ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش کو دارومدار وائرس کے پھیلنے سے روکنے اور معیشت کو بحالی سے زیادہ ٹرمپ کے سیاسی مستقبل پر ہوگا۔ ہاؤس کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کے بعد بھی اگر سینٹ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس بات کے کم ہی امکانات ہیں کہ سینٹ مواخذے کی تحریک کو آگے بڑھائے۔ ٹرمپ کے مستقبل کے دارومدار اس بات پر ہے کہ کیا ریپبلکن جماعت پر ان کی گرفت کو ختم کیا جاتا ہے یا نہیں۔ سینٹ میں موجود ریپبلکن جماعت کے کچھ سینئر اراکین نے کیپٹل ہل پر حملے کی مذمت کی تھی اور انتخابات چوری کرنے کے ٹرمپ کے بیانیے کو بھی مسترد کیا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس بھی کچھ ریپبلکن اراکین نے ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ حالانکہ ٹرمپ کو ابھی تک صدارتی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن ریپبلکن جماعت کے معتدل افراد اب ٹرمپ کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں جس سے انہیں سینٹ اور وائٹ ہاؤس سے محروم کر دیا ہے اور خود مواخذے کا شکار ہے۔ تاہم جماعت کی نچلے درجے کا کارکنوں اور کئی کانگریس اراکین کا خیال اس سے مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریپبلکن جماعت کے سینئر رہنما ان کے عام کارکنان کی جانب سے ڈالے جانے والی دباؤ کو برداشت کر سکیں گے، جن کی اکثریت اس جھوٹ پر یقین رکھتی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے ٹرمپ کو ہرایا گیا ہے۔ دائیں بازو کی سیاسی قوتیں کمزور تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ کھیل سے باہر نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک عرصے سے سفید فام بالادستی کے حامی گروہوں کی حمایت کی جا رہی تھی اور ان گروہوں کی جانب سے ان واقعات کو ڈیپ اسٹیٹ کی جانب سے ٹرمپ کو ہٹانے کی کوشش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کا مقصد صرف ان کے قانون ہاتھ میں لینے اور لوگوں کو اکسانے پر مجرم ٹھہرانا نہیں ہے،
بلکہ وہ ٹرمپ کی سیاست کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریپبلکن جماعت تقسیم ہو جائے تاکہ اکثریت ٹرمپ کے حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا ریپبلکن ٹرمپ کی بنیاد پرست جماعت پر دوبارہ قابو پا سکتے ہیں یا نہیں۔ جینیفر روبن نے حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے کہ ریپبلکن اراکین کے ایک حیران کن تعداد ابھی بھی ٹرمپ کے زہر میں مبتلا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی جانب سے ہونے والے اشتعال انگیز اب امریکی سیاست کا حصہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں سیاسی عدم توازن کا امکان موجود ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے حوصلہ افزائی وصول کرنے والے انتہا پسند گروہ امریکہ کا ازدحام کے لیے ایک خطرہ بنے رہیں گے۔ خود ٹرمپ کے دور حکومت میں بھی امریکی دفاعی اداروں نے سفید فام بالادستی کی حامی گروہوں کو ملک کے لیے سنگین ترین خطرہ قرار دیا تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں کانگریس میں دیے گئے اپنے بیان میں FBI کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ داخلی خطرات کی اکثریت کا تعلق خاص طور پر سفید فام بالادستی کی حامی گروہوں کی جانب سے نسلی بنیادوں پر ہونے والی انتہا پسندی سے ہے۔ FBI نے بائیڈن کے حلف اٹھانے تک اور اس کے بعد بھی ملک پر تشدد مظاہروں کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور ہر برداری کے دن انتہا پسند گروہ کی جانب سے کسی کارروائی کے خطرے کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ہزاروں اہلکار دارالحکومت میں تعینات ہیں۔ سیاسی بحران نے بائیڈن کے کام کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایسے امریکہ کی عالمی ساکھ کی بحالی کی کوشش بھی مشکلات کا شکار ہے۔ کیپٹل ہل پر حملہ اور ٹرمپ کے مواخذے نے امریکہ کی ساکھ کو ایک اور شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اس سب کی وجہ ٹرمپ کا یک طرفہ انداز اور ان کے بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی تھی، جس نے امریکہ کی نرم قوت کو ختم کر دیا اور اس کے ساکھ کو داغدار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے نئی مکین آنے سے امریکہ کا سیاسی بحران حل نہیں ہوگا۔ یہ ملک سیاسی دوراہے پر کھڑا ہے اور یہ غیر یقینی اور انتشار کی نئی مرحلے میں بھی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی ٹرمپ ازم امریکہ معاشرے کو جڑوں سے سرایت کر گیا ہے۔ ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھنے والے واشنگٹن کے میئر موریل باؤزر نے سختی سے کہا ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ از ختم نہیں ہوگا۔